حجرہ۔ جیسے پختون کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، اسی طرح حجرہ بھی قدیم دور کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ حجرہ اور پختون لازم و ملزوم ہیں۔ پختون معاشرے میں گاؤں حجرات کے بنا ادھورے سمجھے جاتے ہیں۔ پختون قوم میں قدرت نے مہمان نوازی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دور میں ہر گاؤں میں ایک عدد حجرہ لازم پایا جاتا تھا۔ سارے گاؤں میں حجرے کی عمارت کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ گاؤں والے اپنے کچے گھروں سے زیادہ گاؤں کے حجرے کا خیال رکھتے تھے۔ سال میں کئی بار حجرے کی کچی دیواروں پر چیکنی مٹی سے لیپ کرتے، ہفتے میں کئی بار کھاٹ کی ڈھیلی رسی کو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں سے سخت کرتے اور روزانہ دن میں 2-3 بار فوارہ نما ڈبے میں پانی بھر کے چھڑکاؤ کر کے جھاڑو لگاتے رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ دن بھر مشقت کے بعد شام کے کھانے کے بعد ادھر اکٹھے ہو جاتے، جس میں ترخان، رنگساز، موچی، کسان، لوہار، تانگے والے، سرکاری نوکر، الغرض معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ یہاں جمع ہو جاتے اور دن بھر کی کارگزاری بیان کرتے، اپنی مشکلات کو حل کروانے کے لیے اپنے مسائل بزرگوں کے ساتھ رکھتے اور بزرگ لوگوں کے قیمتی مشوروں سے فیض یاب ہوتے اور اپنے مسائل پر جلد ہی قابو پا لیتے تھے۔ اگر گاؤں میں کسی کا مہمان آ جاتا تو اس وقت حجرے کی رونقیں اور بھی بڑھ جاتی۔ گاؤں کے افراد مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ صاحب حیثیت لوگ قسم قسم کے پکوان حجرے میں لا کر مہمان نوازی کرتے۔ حجرے میں امیر و غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ شام سے ہی ایک بڑے سے چینک میں چائے آ جاتی اور حجرے میں پہلے سے موجود حجرے کے پیالے میں ڈال کے پیالے کو پرچ پر رکھ کے گاؤں کے بزرگوں کی تواضع کی جاتی۔ خدمت کے فرائض کی ذمہ داری حجرے میں موجود سب سے کم عمر شخص کی ہوتی۔ حجرے میں پیاس بجھانے کے لیے مٹی کا بڑا سا گھڑا گڑونجی پر برجمان ہوتا، جس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اسے گندم کی بوری کا پیرہن بنایا جاتا اور مٹی کے کٹورے میں پینے والے کو پیش کیا جاتا۔ حجرے کے ایک کونے میں کدال اور بیلچے رکھے ہوتے تھے۔ گاؤں میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو نوجوان اور ایک تجربہ کار بزرگ کدال اور بیلچے لے کر قبرستان کا رخ کرتے۔ تجربہ کار آدمی کی ہدایت پر نوجوان قبر کھودنے میں جٹ جاتے اور گاؤں میں بزرگ لوگ حجرے کی چارپائیوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرتے اور گھر گھر سے ایک ایک چارپائی طلب کی جاتی اور فاتحہ خوانی کا یہ رواج 9ویں یوم تک چلتا رہتا۔ میت کے گھر اور مہمانوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری سب گاؤں والے مل کر اٹھاتے تھے۔ اتحاد و اتفاق کا یہ دور حجرے کی ہی مرہون منت تھا۔ بڑوں کے احترام میں چھوٹے ہمیشہ کھڑے ہوتے اور بڑوں کی سبق آموز باتوں اور لہجے کی مٹھاس سے چھوٹوں کے لیے شفقت جھلکتی تھی۔ اس دور میں جتنا مقام ایک مدرسے کا ہوتا، اسی طرح حجرہ بھی اعلیٰ مقام کا حامل ہوتا۔ مدرسے کو پاس کرنے والے کو حجرہ پاس کرنے کی تاکید کی جاتی۔ حجرے میں نوجوانوں کی کردار سازی کی جاتی، اخلاقیات سکھائی جاتی، نوجوانوں کو پختون ثقافت سے روشناس کروایا جاتا، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے احترام کی تعلیم دی جاتی، بے معنی گفتگو سے پرہیز کرنے کی تاکید کی جاتی اور بزرگ لوگ عمر بھر کے تجربے بیان کر کے نوجوانوں کو مستفید کرتے رہتے تھے۔ بیشتر گاؤں میں آج بھی یہ روایت عزت و توقیر کے ساتھ برقرار ہیں۔ وہ شہری زندگی نے ہمیں ثقافت سے بہت دور کر دیا ہے، لیکن کچھ نسلیں ابھی بھی اس ثقافت اور روایت کو تھامے ہوئے ہیں۔